اللہ رسول کے نزدیک عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موٹا سا دین ہے. اللہ کو ایک ماننا، نبی علیہ السلام کو اللہ کا آخری پیغمبر ماننا، قرآن کو اللہ کی کتاب ماننا، مرنے کے بعد جی اٹھنے کے اوپر ایمان، فرشتوں پر، کتابوں پر یہ ایمان، اور ضروریات دین میں سے کسی کا انکار نہ کیا جائے. ضروریات دین کون سی ہیں؟ یعنی نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، وہ جو 5 چیزیں بخاری مسلم میں ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے. کلمہ، اس کے بعد نماز، اس کے بعد رمضان زکوٰۃ، پھر رمضان کے روزے، اور استطاعت ہو تو حج. یہ بنیادی موٹی موٹی چیزیں. باقی اگر آپ باریکیوں میں جائیں تو میں نے آپ کو بتایا تو کوئی نہیں بچے گا. تو میں اس میں ایک آسان جملہ بولتا ہوں کہ اسلام میں داخل کرتے وقت جو چیزیں آپ نے کسی سے پڑھوائی تھی نا، جب تک وہ ان چیزوں کا انکاری نہیں ہوتا اس وقت تک اسلام سے نکل نہیں سکتا. وہ اسلام میں داخل کرنے کے لیے اللہ، رسول، آخرت، قرآن کو ماننا ضروری ہے. اور آپ کسی بھی عالم سے جا کے پوچھیں جی اسلام کے قائد کیا ہیں، وہ کہیں گے جی 3 ہی قائد ہیں جی، عقیدہ، توحید، رسالت اور آخرت. باقی علماء پہ اگر آپ جائیں گے تو ماشاءاللہ آپ کو بتایا نا کہ وہ تو اتنے نواقض اسلام آپ کو بتائیں گے کہ وہ تو اگر آپ کسی، یعنی پاکستان میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کے سامنے آپ یہ کہہ دینا کہ نبی علیہ السلام انسان تھے تو آپ کے نزدیک وہ آپ ان کے نزدیک گستاخ رسول ہیں. گستاخ رسول کا مطلب کیا ہے؟ کافر نہیں سر، واجب القتل، مرتد. کافر چھوٹا لفظ ہے، یہ بڑا ہلکا لفظ ہے. مرتد، اور ایسا مرتد جس کی توبہ بھی قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ گستاخ رسول کی توبہ قبول نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ ہمارے فقہ حنفی کی روشنی میں اگر کوئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا مرتکب ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے تو عند اللہ تو اس کی توبہ مقبول ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن جو حاکم اسلام ہو، اگر بالفرض ہوتا یا قاضی ہوتا، اس پر کیا لازم تھا؟ تو ہمارے احناف یہ کہتے ہیں کہ قاضی کو چاہیے کہ اس کی توبہ قبول نہ کرے. توبہ قبول نہ کرنے کا مطلب لازم سزا کا جاری کرنا. یہ بھی ڈاکٹرائن آپ نے سمجھنی ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کے گستاخ کی توبہ ہے، نبی کے گستاخ کی نہیں ہے. اچھا جی، تو جب جس ملک میں یہ حال ہو لوگوں کا، وہاں آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے نواقض اسلام؟ تو ٹھیک ہے، ہم تو ان تلخ رویوں کے خلاف یعنی شروع سے بول رہے ہیں، اور یعنی یہ اپنے لیے ہم یعنی اس ملک کو ہم جہنم بنا رہے ہیں اس حوالے سے کہ یہ علماء نے جس طرح کے تلخ رویے پبلک کے اندر پروپیگیٹ کر دیے نا، کفر و شرک کے اور گستاخانہ رسول کا فتویٰ لگانے کے. کسی بندے کو نہیں چھوڑتے، کوئی بات نہیں جانے دیتے. یعنی آپ اگر یہ کہہ دیں کہ نبی علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں جی وہ نبی علیہ السلام کو یعنی موت آ گئی ہے. آپ یہ جملہ بول کے دیکھیں. رسول اللہ کو مردہ کہنے پہ اگر میں نے ذاکر نائک کو کچھ برا کہہ دیا تو کچھ برا نہیں کہا میں نے، اور اگر میں نے کہا ہے تو میرا رب گواہ اس بات کا کہ میں نے کیا کہا ہے. میں نے اپنے نبی کی حرمت کے لیے مقدمہ لڑا ہے. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مردہ کا لفظ تو بہت بڑا ہے، اس سے ہلکا لفظ بھی کوئی کہے ہم ایسے شخص کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں. وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کا تحفظ کیا جائے. وہ مسلمان ہونا تو دور کی بات، انسان ہونے کے لائق نہیں ہے. اس کا نام کیوں لائے پھر شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح دیدہ دلیری کے ساتھ، بے ادبی کے جملوں کے ساتھ وہ مر گئے کہے، اس کا انداز کے اندر ایک جس کو کہتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک گناہ بیگانگی کا انداز ہے، یہ گستاخی کا انداز ہے، یہ بے ادبی کا انداز ہے. اور ایسے لوگوں کا دفاع کرنے والے بھی انہی کے حکم اور بے ادبی کے اندر آئیں گے. مر چکے یہ لفظ تو استعمال ہی نہیں ہوتا، یہ بے ادبی ہے، یہ بے ادبی ہے. اور اس بے ادبی کی توجیہ نہیں پیش کی جا سکتی کہ ان کی زبان مختلف ہے یا ان کا لہجہ مختلف ہے. اس کی صرف مذمت ہوتی ہے، صرف مذمت. دیر از نو کمپرومائز آن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نو کمپرومائز. وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم نے خود ٹیسٹ کیا. ہم نے یعنی ایک بندے کے سامنے جو کٹر بریلوی تھا یہ بات رکھی کہ ایک شخص کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو جب دفنایا جا رہا تھا تو اس وقت آپ کی زبان ہل رہی تھی اور آپ امتی امتی کہہ رہے تھے. حضرت فضل بن عباس کہتے ہیں جب میں نے حضور کو لحد میں اتارا تو یہ حضرت فضل بن عباس دائیں بائیں جاتے تھے. تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ آپ قریبی بھی ہیں، حضور کے چچا زاد بھی ہیں، تو کوئی بات کرنا چاہتے ہیں حضور سے اتر جائیں لحد میں. تو یہ حضور علیہ السلام کی لحد میں اتر گیا. تو کہتے میں نے کفن کی تنیاں کھولی اور میں نے دیکھا کہ حضور کے لب ہل رہے تھے. تو کان قریب کیے تو حضور کہہ رہے تھے رب حبلی امتا، اے اللہ میری امت کا معاملہ میرے ہاتھ میں دے دے.
تو حضرت فضل بن عباس باہر نکلے راحت سے اور جو پاس کھڑے تھے ان صحابہ کو بتایا کہ حضور یہ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، تو سارے رو پڑے۔ اب یہ عشق رسول کی ایک جھوٹی سی بات انہوں نے مشہور کی ہوئی، حالانکہ کہیں موجود نہیں ہے۔ تو بتاؤ یہ عاشق رسول ہے یا وہ عاشق رسول ہے جو یہ کہے کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد مر گئے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے اللہ زندہ۔ وہ کہنا یہ دوسرا تو بہت بڑا بغیرت اور گستاخ رسول ہے۔ اس کو تو نہیں پتا نا کہ حضرت ابوبکر کا خطبہ ہے یہ بخاری میں، من کان یعبد محمدا فإن محمد قد مات، کیونکہ عشق کی جو ڈاکٹرائن پڑھائی ہے نا اس میں واقعی انتہائی گستاخانہ جملہ ہے۔ حضور کی میت کے اوپر حضور کے فضائل نہیں بیان ہو رہے، بلکہ کیا ہو رہا ہے کہ فوت ہو گئے ہیں، ان کی عبادت نہیں ہوتی تھی، اللہ کی عبادت کرو۔ سر کسی بھی دنیا کے بندے کی وفات کے اوپر اس کی تعریف کی جاتی ہے، اور نبی علیہ السلام کی تربیت کیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلا خطبہ بخاری میں الفاظ یہ ہیں کہ جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد فوت ہو گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ اللہ تعالیٰ کو موت نہیں آئے گی، وہ زندہ ہے۔ مجھے بتائیں صحابہ میں کوئی حضور کی عبادت کرتا تھا؟ کوئی بھی نہیں۔ تو یہ ایک جعلی جملہ گھڑ کے بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس لیے کہ جو بعد میں جعلی عاشقان رسول آنے تھے نا ان کے منہ پہ ہم تھوپ سکیں کہ یہ نبی کی تربیت ہے۔ حضرت ابوبکر کو پتا تھا کہ پہلے انسانیت نے بہت بڑا رسک لیا ہے کہ آج اس وقت دنیا کا سب سے بڑا شرک ایک پیغمبر کے نام پہ ہو رہا ہے، کون؟ عیسیٰ ابن مریم، اور وہ شرک سامنے تھا۔ نبی علیہ السلام نے بھی دوسرا عیسیٰ ابن مریم بن جانا تھا اگر آپ تعلیمات نہ یہ دیتے۔ بخاری میں حدیث ہے میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے اپنے نبی کو بڑھا دیا تھا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا۔ یار وہ اصحاب جو بخاری مسلم میں آتا ہے آپ کے وضو کا پانی نہیں گرنے دیتے تھے، آپ کا بلغم اپنے ہاتھوں پہ لے کے چہرے پہ ملتے تھے، آپ کا پسینہ خوشبو کے لیے استعمال کرتے تھے، آپ کے کرتے کا دھون استعمال کرتے تھے، آپ کے بال مبارک یعنی ایز اے تبرک رکھتے تھے، اتنی عقیدت رکھتے تھے۔ وہ اصحاب یہ کہنے کہ محمد علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور ان کی میت کے اوپر، اور ساتھ فیبریکیٹڈ جملہ بول رہے ہیں کہ جو کوئی محمد کی بات کرتا تھا جان لے کہ محمد فوت ہو چکے ہیں، حالانکہ کوئی بھی نہیں تھا کرتا، آج بھی کوئی نہیں کرتا۔ لیکن اتنا سخت جملہ بولنا، میرا خیال ہے اگر مدینہ شریف میں 295C لگی ہوتی نا اس زمانے میں تو حضرت بکر گئے تھے، کیونکہ انہوں نے کہنا تھا یار اس نو پوچھو یہ کیڑا عبادت کرتا ہے ساڈے چوں، اسی کو نبی نو خدا مننے ہاں۔ یہ تو یہی کہتے ہیں نا وہاں پہ، اسی خدا تے نہیں منتے، خدا دا بندہ مننے ہاں، اسی کو تو خدا مننے ہاں، تو کی تقریر پہ کرنا ہے میں کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد فوت ہو گیا۔ تانوں کوئی اور گل نہیں سمجھ آئی؟ تانوں حیات النبی نہیں یاد آئی، وفات النبی یاد آ گئی ہے؟ مر چکے یہ لفظ تو استعمال ہی نہیں ہوتا، یہ بے ادبی ہے، یہ بے ادبی ہے، اور اس بے ادبی کی توجیہ نہیں پیش کی جا سکتی کہ ان کی زبان مختلف ہے یا ان کا لہجہ مختلف ہے، اس کی صرف مذمت ہوتی ہے، صرف مذمت۔ دیر از نو کمپرومائز آن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نو کمپرومائز۔ تو حضرت ابوبکر پہ 295C لگا دینی تھی انہوں نے پکڑ کے۔ سر یہ قرآن و سنت میں جو دین ہے وہ اور ہے، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں جو دین ہے یہ اور ہے، بس اس سے زیادہ سخت جملہ نہیں میں بول سکتا تھا۔ ٹھیک ہو؟